صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام درس حدیث کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ہر قسم کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ جہاں پر انسان کسی دوسرے کے ساتھ رہتا ہے وہیں پر اسے کسی کی طرف سے تکلیف بھی ملتی ہے اور کسی کی طرف سے تنقید کے نشتر بھی برسائے جاتے ہیں، لیکن تکلیف دینے والا تو تکلیف دیتا ہے، لیکن جس کو تکلیف دے رہا ہے اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء میں یہ روایت مذکور ہے۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، گویا کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوں، ایک نبی کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ کیا بیان فرمایا؟ ضربہ قومہ، کہ اس نبی کی قوم نے اس نبی کو مارا، اسے تکلیف پہنچائی۔ آگے فرماتے ہیں فَدَمُوهُ، اتنا مارا کہ انہیں لہولہان کر دیا۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی اپنے خون کو اپنے چہرے سے صاف کر رہے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ احباب ذی وقار، دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا درس ارشاد فرمایا کہ پتھر پڑے، لہو لہان ہو گئے، اور لہو مبارک جسم سے نکل بھی رہا ہے، اسے صاف کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرما رہے اللہم اغفر لقومی، اللہ میری قوم کی بخشش فرما دے، کیونکہ میری قوم نہیں جانتی، ان کو علم نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، لیکن آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی تکلیف کسی کی طرف سے ہمیں پہنچے صحیح، بس وہ تکلیف پہنچنے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم اس کے سامنے ایسے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے ہمارا کوئی قتل کر دیا ہو۔ وہ تکلیف تھوڑی بہت تو پہنچتی رہتی ہے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے اندر تشریف لے گئے تو اہل طائف نے جو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا وہ بیان سے باہر ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم ارشاد فرمائیں تو ہم ان پہاڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، اس وادی کو ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ایسا عذاب نہیں دینا، ان کو ایسی تکلیف نہیں دینی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے کسی ایسے بندے کو پیدا فرما دے جو میرے دین کے لیے فائدہ مند ہو۔ احباب ذی وقار، اب دیکھیے اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد حرام کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر جو معاملات ہوئے، جنگ احد کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ کفار مکہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آئے، مکہ کو فتح کیا اور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، تو فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، ٹھیک ہے، معاف کر دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، معاف۔ حضرت ابو سفیان کے گھر کے اندر جو چلا گیا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، یہ درس ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اسے مسکرا کے ملو، تمہیں کسی کی طرف سے تیر ملے تکلیف کے، تنقید کے، تو ان تیروں کو برداشت کرو اور اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کرو اور اس بندے کو معاف کر دیا کرو۔ بے شک معاف کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اور محبتیں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔